السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں محسن نقوی صاحب کی کتاب حق اہلیہ، جو مجموعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی قصیدہ خوانی کا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 69 سے۔ قصیدے کا عنوان ہے سر محشر۔ میں سایہ طوبہ کی خنک رت سے ہوں واقف، مولا تیری گلیوں کی مگر چھاؤں گھنی ہے۔ اب کس سے کہوں کیا ہے تیرے ہجر کا عالم، جو سانس بھی لیتا ہوں وہ نیزے کی انی ہے۔ یہ درد کی دولت بھی میسر کسے ہوگی، جو اشک ہے آنکھوں میں وہ ہیرے کی کنی ہے۔ جو کچھ بھی دینا ہے زمانے سے الگ دے، وہ یوں کہ زمانے سے میری کم ہی بنی ہے۔ حاصل ہے اسے سایہ دامان پیمبر، محسن سر محشر بھی مقدر کا دھنی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 70 اور قصیدے کا عنوان ہے حق اہلیہ۔ سن سن میرا پیغام سن، ہر بات پر یوں سر نہ دھن، اپنی قبائے فکر پر کلیاں سجا کانٹے نہ چن۔ حیدر بقا باقی فنا، ریشم پہن کھدر نہ بن۔ ایک بار پی جام ولا، تجھ پر صدا برسے گا ہن۔ کچھ سوچ تخیلات پر اے صاحب فکر و سخن، بنتا ہے جب پیکر کوئی، کہتا ہے کون اس وقت کن۔ افکار کا سونا بنا، الفاظ کی روئی نہ دھن۔ اس پر میرا ایمان ہے، آتا ہے مجھ کو ایک گن۔ مولا علی مشکل کشا، جس کو لیا خالق نے چن۔ ہاں اے عدوِ مرتضیٰ، حیدر کا تو ہمسر دکھا، جس کو خدا بندہ کہے، بندے کہیں جس کو خدا۔ حق اہلیہ حق اہلیہ حق اہلیہ۔ یہ این و آں، یہ خشک و تر، یہ رنگ و بو شام و سحر۔ ویران ہوتی بستیاں، ہر سمت یہ آباد گھر۔ یہ غلغلے احساس کے، یہ ہاؤ ہو آٹھوں پہر۔ ہر دم جواں پہ ہم رواں، دھرتی فلک شمس و قمر۔ طوفاں سمندر آب جو، ہیرے صدف موتی گوہر۔ رستے مسافر قافلے، منزل قدم گرد سفر۔ رنگے فضا سنگے صدا، کرو بیاں جن و بشر۔ جو کچھ بھی ہے کونین میں، مولا کی ہے خیرات در۔ سب کچھ اسی کے فیض سے، سب کا وہی ہے چارہ گر۔ سب اسی کا در بجنے لگا، جب اس کا در بجنے لگا، سارا جہاں سجنے لگا۔ قرآن میں پڑھ ہل اتا، صلی علی صلی علی، حق اہلیہ حق اہلیہ حق اہلیہ۔ اے خطۂ ارض عرب، کر یاد تو تیرا رجب۔ دیوار کعبہ در بنی، ہم شکل یزداں کے سبب۔ خالق کے گھر اترے بشر، ہوتا ہے یوں دنیا میں کب۔ بت بھی جسے سجدہ کریں، لوگوں یہ ہے بندہ عجب۔ اوصاف مثل کبریا، سیرت میں بھی اعلیٰ نسب۔ جب تک نہ دیں احمد زباں، اس وقت تک کھولے نہ لب۔ اس بندہ رب کے لیے، کہتا ہے خود بندوں کا رب۔ اس کی رضا میری رضا، اس کا غضب میرا غضب۔ میرے نبی کا آسرا، کوئی نہیں اس کے سوا۔ اب تو بھی ہو واقف دعا، حق اہلیہ حق اہلیہ حق اہلیہ۔ جھولے میں ایک طفل حسیں، سویا ہوا ہے نازنیں۔ بنت اسد کا لاڈلا، عالم کا تنہا ماہ جبیں۔ جھک جھک کے دے آسماں، رک رک کے پہچانے زمیں۔ دہکا ہے رنگ لال لب، بہکی ہے زلف عنبری۔ آنکھیں گلابی جھیل ہیں، چہرہ رخ دین مبیں۔ اژدر کی پنکھاریں سنو، ٹھہرو ہوئی آہٹ کہیں۔ پہلے عدوِ مرتضیٰ، آیا جو جھولے کے قرین۔ اٹھا وہ دست کبریا، اژدر ہوا ٹکڑے وہیں۔ عالم یہ سکتہ چھا گیا،
عالم پہ سکتہ چھا گیا، ہر شخص ہے سہما ہوا، بوجھل کو کہنا پڑا حق ایلیا، حق ایلیا، حق ایلیا۔ ہجرت کی شام میں پرخطر بھائی کی چادر اوڑھ کر سویا ہے کتنے چین سے جادائے خیر البشر، دیکھا خمار خواب میں منہ چومنے آئی سحر، اعداء کے گھیرے میں مکاں دشمن کے قبضے میں ہے گھر، منظر سے ہے ظاہر ابھی تیغوں سے برسیں گے شرر، لیکن یہ منظر چھوڑ دو آؤ ذرا دیکھیں ادھر، پیغمبری ہے مطمئن بستر پہ ہے شیر ببر، لپٹا ہے اپنی اصل سے شاخ شجاعت کا ثمر، اس سمت خوف و حزن سے رویا نبی کا ہم سفر، سرور کو کچھ یاد آ گیا کہنے لگے یوں مصطفیٰ، کیوں بے محل رونے لگا آ تجھ پہ دم کر دوں دعا، حق ایلیا، حق ایلیا، حق ایلیا۔ ایک اور منظر دیکھنا اب سوئے خیبر دیکھنا، بغض و حسد کے روپ میں مرحب کے تیور دیکھنا، ہیں سرنگوں بیٹھے ہوئے اصحاب سرور دیکھنا، رہ رہ کے احمد کا وہاں اپنا مقدر دیکھنا، آیا سوار کہکشاں اترا وہ حیدر دیکھنا، ایک پل میں اب اڑتا ہوا ایک آہنی در دیکھنا، سہمی زمیں اوڑھے ہوئے جبرائیل کے پر دیکھنا، آتا ہے کتنے ناز سے نفس پیمبر دیکھنا، سلمان کہتے تھے ادھر لوگوں ہنر ور دیکھنا، کیسے چلی تیغ علی مردوں کے جوہر دیکھنا، حیدر کی مٹھی میں ذرا مرحب کا بھی سر دیکھنا، کہتے تھے اس دم مصطفیٰ یہ ہے پیام کبریا، جب بھی ہو دکھ کا سامنا واجب ہے تم پر یہ صدا، حق ایلیا، حق ایلیا، حق ایلیا۔ معراج کی شب آ گئی، ہر سو خاموشی چھا گئی، جاگو ذرا اے مصطفیٰ دیکھو سواری آ گئی، طے ہو چکی سب منزلیں، روح امم لہرا گئی، آیا حجاب آخری ساری فضا لہرا گئی، چپ چاپ سا ہے حق کا نبی قسمت کہاں ٹھہرا گئی، یہ ہاتھ ہے دیکھا ہوا انگشتری بتلا گئی، پردے کے اندر کون ہے لہجے کی رو سمجھا گئی، ابھری صدائے آشنا عقدے کئی سلجھا گئی، پوچھا نبی نے ماجرا آئی صدائے کبریا، اے وارث بزم کسا یہ کون ہے بوجھو ذرا، بولے جواباً مصطفیٰ حق ایلیا، حق ایلیا، حق ایلیا۔ یاد آ گیا کچھ برمحل سوئے غدیر خم بھی چل، یہ قافلہ یوں رک گیا پڑنے لگا کیسا خلل، اترا ہے کیوں روح الامین کیوں تھم گیا ہر ایک پل، پالان کے منبر پہ کیوں ابھری اذاں اے دل سنبھل، کہتا ہے کون اس دشت میں حی علی خیر العمل، سن لے زبان نور سے توحید کی تازہ غزل، وہ دے رہے ہیں مصطفیٰ پیام رب لم یزل، حیدر ہے میرا جانشیں حیدر میری محنت کا پھل، یہ محور ارض و سما نبیوں کا یہ عقدہ کشا، آدم کا پہلا مدعا نوح نجی کا آسرا، یعقوب کے دل کی دعا یہ حسن یوسف کی بقا، یہ ابن مریم کی شفا یہ صدر بزم اتقیا، یہ قاطع ظلم و وبا یہ منزل حق آشنا یہ بندہ غائب نما، یہ ساز حق سوز نوا یہ مرکز حسن وفا، یہ راز نطق تحت با یہ لخت دل عمران کا، یہ ایک کا مولا بن گیا اب مجھ پہ بھی واجب ہوا، حق ایلیا، حق ایلیا، حق ایلیا۔ صفحہ نمبر ہے 83 اور اس قصیدے کا کوئی عنوان نہیں ہے، قصیدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آدمی کا ارتقا یہ فضل گل موج صبا، یہ ساقی حوض ولا یہ ماہ و انجم کی ضیاء، یہ دشمن حق کی قضا یہ سر حق کی ابتدا، یہ رازدار انما
یہ حوصلوں کی انتہا، یہ صبر میں ڈھالا ہوا، یہ موت کا پالا ہوا، یہ خلد کا سلطان صدا، یہ دافع قحط و وبا، یہ شافع روز جزا، یہ جنگ میں کوہسار سا، یہ آئینہ اعمال کا، یہ 100 مرض کی دوا، یہ کشتیوں کا ناخدا۔ صفحہ نمبر ہے 84 اور قصیدے کا عنوان ہے شبیر۔ شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، انسان کا ناز دوش نبوت کا شہسوار ہے، جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار، جس نے زمین کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، وہ جس کی بندگی میں سمٹتی ہے داوری، کھولے دلوں پہ جس نے رموز دلاوری، لٹ کر بھی کی ہے جس نے شریعت کی یاوری، جس نے سمندروں کو سکھائی شناوری، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، صحرا ہے رشک موجے کوثر بنا ہوا، جس کے غلام اب بھی سلمان سے کم نہیں، جس کا مزار خلد کے ایوان سے کم نہیں، جس کا مزاج وعدہ یزداں سے کم نہیں، جس کی جبین لطافت قرآن سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے، وہ کہکشاں جبیں وہ ذبیح فلک مقام، جس نے کیا ضمیر انا میں صدا قیام، جس نے جبین عرش پہ لکھا بشر کا نام، جس کی سخاوتوں کو سخاوت کرے سلام، نو کے سنا کو رتبہ معراج بخش دے، وہ دشت کو فلک کا حسین تاج بخش دے، کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جوہری، ایجاد کی حسین نے یہ کیمیا گری، بخشی ہے یوں بشر کو ملائک پہ برتری، بچوں کو ایک پل میں بناتا گیا جری، وہ جس نے شک کو حق کا قرینہ سکھا دیا، جس نے بشر کو مر کے بھی جینا سکھا دیا، جو میرے کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے، مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، کرنیں وہ پھوٹتی ہیں سدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے۔ صفحہ نمبر ہے 87 اور قصیدے کا عنوان ہے حسین۔ صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کنول اچھالے، کلی کلی کنج کن خن فکا ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں بانداز کہکشاں ہو، جبی کونین پنجتن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو، سبھی سمندر ہوں میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبرائیل کی زباں ہو، خیال ہو سلسبیل جیسا جلو میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں یہ بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحاں ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدحِ شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ میں اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ صفحہ نمبر ہے 89
اور قصیدے کا عنوان ہے حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خیرت خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ ان نما کا حسین ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم، خمیر کوثر، کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا آب و دانہ۔ حسین کیا ہے؟ محیط عالم، مشیر مرسل، مہ زمانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ خلوص پرور مشیتوں کا حسین گھرانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام غیرت کی ایک آواز غازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پر عبرت کا تازیانہ۔ حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ صفحہ نمبر ہے 90 اور قصیدے کا عنوان ہے حسین۔ حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے۔ حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے۔ حسین اب بھی سجا رہا ہے زمیں پہ شمس و قمر ستارے۔ حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے دھارے۔ حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے درد پارے۔ حسین اب بھی سنبھل سنبھل کے بچا رہا ہے سبھی سہارے۔ حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجل دلارے۔ حسین اب بھی یہ چاہتا ہے مشکلوں میں کوئی پکارے۔ یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا۔ حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 91 اور عنوان ہے مناظرہ زمین و آسمان۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ پھر آسماں نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوجے عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ جب سے جبین سبط نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ کہنے لگا فلک ذرا دیکھ اے زمیں، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، وہ شب جہاں میں شب معراج ہو گئی۔ چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے تیری بھول بڑھ گئی۔ نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ تو جن کے فیض سے ہے منور وہ نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ پہلے تو میں خلا کا اڑتی رہی مذاق، پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق۔ شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں۔ بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں۔ کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ یہ شہر کہکشاں یہ ماہ و مہر کی دیار، آ دیکھ تو سہی میرے دامن میں کیا نہیں۔ کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ وہ دن بھی تھے جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر۔ اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر۔ کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبرائیل لے کے آئے اماری حسین کی۔ تو بھی تو یاد کر کہ زمیں پر بروز عید ختم رسل بنے تھے سواری حسین کی۔ سن اے عدوِ امن و سکون دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر۔ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسماں پر۔ اے انتظار گاہ امام جہاں نہ چھیڑ،
جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبیں پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین پر۔ کہنے لگا فلک کہ زبان کو لگام دے، پہلے بھی تیری ضد کا ستایا ہوا ہوں میں، ہر سو محیط ہوں میری سرحد کی وسعتیں، تجھ پر ازل کی صبح سے چھایا ہوا ہوں میں، گستاخیاں فضول ہیں میرے حضور میں، اب کیا کہوں تو بڑا بد مزاج ہے، تو جن کی خاک تک بھی نہ اڑ کر پہنچ سکے، ان سرحدوں پہ بھی میرے ابا کا راج ہے۔ آخر فلک نے جھک کر زمیں کو کیا سلام، اللہ رے یہ شعور یہ صورت جہاں کی ہے، کس نے سکھائی ہے تجھے حاضر جوابیاں، کیا شجرہ نسب ہے تیرا تو کہاں کی ہے؟ کہنے لگی زمیں کہ فلک جی خطا معاف، اب ٹھیک ہو گئی ہے طبیعت جناب کی، کافی ہے اس قدر ہی میرا شجرہ نسب، ادنیٰ سی ایک کنیز ہوں میں بو تراب کی۔ صفحہ نمبر ہے 95 اور عنوان ہے حسین اور کربلا، اور یہ مکالمہ ہے حسین اور کربلا کا۔ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ حسین، تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بے گیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر، آیا ہوں رفتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ کربلا، اے اجنبی ٹھہر مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے جلد گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ حسین، تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں میں عیسیٰ کا ناز ہوں، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پڑھ دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں۔ کربلا، میری رگوں میں ہانپتی رہتی ہے شب کو موت، دن کو میری فضا میں برستی ہیں بجلیاں، شام و سحر بلاؤں کے مسکن ہیں ہر طرف، ہر سو بکھر رہی ہوں ہواؤں کی ہچکیاں۔ حسین، اے نینوا اداس نہ ہو حوصلہ نہ ہار، لایا ہوں تیرے واسطے پیام زندگی، میں خود اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ کربلا، میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا، شاید تجھے خبر نہیں میرے جنون کی، گرمی سے جاں بلب ہیں تیرے قافلے کے لوگ، لیکن میری رگوں میں ضرورت ہے خون کی۔ حسین، ڈھونڈے گا آسماں تیرے ذروں کی نگہتیں، تجھ کو عطا کروں گا وہ پوشاک دیکھنا، میرے لہو سے تجھ کو ملے گا وہ رتبہ، خاک شفا بنے گی تیری خاک دیکھنا۔ کربلا، دعویٰ نہ کر مجھ کو بسانا محال ہے، ایسا کوئی جہان میں پیدا نہیں ہوا، ہر فرد کو تلاش مسرت ہے دہر میں، کوئی تباہیوں کا تو شیدا نہیں ہوا۔ حسین، میں وہ ہوں جس کو صرف تباہی سے پیار ہے، میرے ہی دم سے عرض تولا بنے گی تو، میں اس طرح پڑھوں گا یہاں آخری نماز، رتبے میں مثل عرش معلی بنے گی تو۔ کربلا، ممکن نہیں کہیں پہ بھی یہ کیمیا گری، جو فرش بے ردا کو کوئی تاج بخش دے، ایسا کوئی بشر نہیں دیکھا جو اس طرح ذروں کو چھو کے عرش کی معراج بخش دے۔ حسین، اے خاک بے ثمر میرا اعجاز دیکھنا، ایک بار میرے ساتھ ذرا مسکرا کے دیکھ، ضامن ہوں تجھ کو خلد سے بڑھ کر بساؤں گا، اے خطہ اداس مجھے آزما کے دیکھ۔ کربلا، آئے تھے لوگ مجھ کو بسانے کے شوق میں، ایک پل میں سب کے صبر کے ساغر چھلک گئے، تو تازہ دم سہی مگر اتنا خیال کر، میری اداسیوں سے پیغمبر بھی تھک گئے۔ حسین، وہ لوگ انبیاء تھے مگر میں امام ہوں، ممکن نہیں کہ دید کے بدلے شنید لوں، تجھ کو سنوارنے کی تمنا بھی ضد بھی ہے، اب طے یہ ہو چکا تجھے میں خرید لوں۔ کربلا،
مجھ کو संवारने की तमन्ना है गर तो सुन, इतना लहू तो हो कि मैं जिससे संवर सकूं। मुझको संवारने की तमन्ना है गर तो सुन, इतना लहू तो हो कि मैं जिससे संवर सकूं। रोज़े अज़ल से है मेरी किस्मत बुझी हुई, क्या तुझसे तेरे पास मैं जिससे निखर सकूं। क्या कुछ है तेरे पास मैं जिससे निखर सकूं। हुसैन। लाया हूँ अपने साथ 72 दिलों का रंग, इसके सिवा नज़र में कई और गुर भी हैं। 6 माह के शीर ख्वार भी हमराह हैं मेरे, बहनों की चादरें हैं सकीना के दुर भी हैं। मुस्लिम हबीब जौन से असहाब हैं यहाँ, जो मर भी जाएं और तुझे आसरा भी दें। लाएंगे वो बहार यहाँ अपने खून की, देखें तुझे फलक तो मलक से दुआ भी दें। करबला। हर चंद लाइलाज है मेरी उदासियाँ, लेकिन ये हौसला ये मोहब्बत कमाल है। नुस्खे सभी दुरुस्त सही ख्वाहिश बजा, मैं क्या करूं तू कोई जहरा का लाल है। हुसैन। आहिस्ता बोल इतनी दलीलें न दे मुझे, गुस्ताखियाँ न कर के शह मशरक़ैन हूँ। ले अब लगा रहा हूँ तेरे खाक पर ख़याम, इतनी भड़क रही है तो सुन मैं हुसैन हूँ। सफ़ा नंबर है 101 और उन्वान है मकाम महशर। मेरा अक़ीदा है रोज़े महशर फलक पे ये एहतमाम होगा, मेरे ख़यालों से भी ज़्यादा वसीतर एक मकाम होगा। अक़ीदतों के चमन खिलेंगे मुसर्रतों का निज़ाम होगा, गुलों को निस्बत अली से होगी कली पे ज़हरा का नाम होगा। विलाए हुब्बे अली की बरसात का अजब लुत्फ़ आम होगा, ये अम्बिया सब वज़ीर होंगे तो सदर मेरा इमाम होगा। मुशीर मासूमियत के पाले के अदल से जिनको काम होगा, मोहब्बतों की हवा चलेगी हवा में हक़ का पयाम होगा। कहीं पे सहरा के पास बानों में एक फ़िज़्ज़ा का नाम होगा, कहीं दरे कसरे बिनते ज़हरा पे सजदा सुबह शाम होगा। मेरा अक़ीदा नहीं है झूठ, मेरा अक़ीदा नहीं है झूठा, यकीन है ये एहतमाम होगा। ये अक्स है एक सल्तनत का, हुसैनियत जिसका नाम होगा। कहीं पे बाकर उलूम बांटेंगे इल्म का लुत्फ़ आम होगा, कहीं पे जाफ़र के गिर्द अहले खुलूस का इज़्दिहाम होगा, कहीं पे मूसा रज़ा की जानिब से मोमिनों को सलाम होगा, कहीं जनाबे अली रज़ा से किसी पैगंबर को काम होगा, कहीं तकी बज़्म अत्क़िया का सलाम लेंगे कलाम होगा, कहीं नक़ी मसनदे नक़ावत पे वक़्फ़े अल्ताफ़ आम होगा, कहीं हसन अस्करी की महफ़िल में ज़िक्र खैरुल अनाम होगा, कहीं किसी तख्त पर मेरे 14वीं अली का इमाम होगा, कहीं पे नारे अली अली के कहीं दुरूद व सलाम होगा। हर एक मैकश के हाथ में सलसबील व कौसर का जाम होगा, मगर तबर्रा किए बग़ैर उसको मुँह लगाना हराम होगा। हर एक इमारत खुदा की कुदरत का एक नक्शे दवाम होगा, कहीं मोहम्मद की मुस्कुराहट कहीं अली का कलाम होगा, कहीं हसन की हसीन सूरत पर ज़ायरों का सलाम होगा, कहीं पे मज़लूम करबला के जुलूस का एहतमाम होगा, कहीं पे सज्जाद की सवारी का जहन में एहतराम होगा।